اب میں ذرا آپ کو آڈیو لیکس کی جانب لیا چلتا ہوں۔ بڑے اہم ریمارکس تھے کہ پہلے تضحیق پھر تحقیقات، کیا خوبصورت طریقہ ہے یہ جناب چیف جسٹس نے فرمایا اس سماعت کے دوران، اور کہا کہ پہلے ججز کی تضحیق کی، پھر کہا اب آڈیوز کے سچ ہونے کی تحقیق کرا لیتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے اعتراضات کے کیا جواب دیے؟ عامر سے دباسی سماعت کو سن رہے تھے، ان سے جان لیتے ہیں۔ عامر، فیصلہ محفوظ ہو گیا لیکن یہ کئی اہم نکات سامنے، ذرا احوال بیان کیجئے نا آج کی سماعت۔ دیکھیے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں آج جب 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت شروع کی تو سب سے پہلے اٹارنی جنرل کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی تھی جس میں وہ نمائندگی کر رہے تھے وفاقی حکومت کی، اور وفاقی حکومت نے نئی درخواست تحریری طور پر دی کہ 3 ججز اس بینچ میں شامل ہیں، وہ اس کیس کو نہ سنیں جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ آڈیو لیک سے تعلق ہے۔ اس میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کا نام لکھا گیا، پھر یہ کہا گیا کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر اس بینچ سے الگ ہو جائیں۔ اس پر عدالت نے پھر اٹارنی جنرل کو کہا کہ وہ تفصیلی دلائل دیں کہ کیوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تینوں ججز بینچ سے الگ ہو جائیں۔ تو اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، مناسب ہے کیونکہ ان کا تعلق ہے، کیونکہ جو چیف جسٹس ہیں ان کی جو خوش دامن ہیں ان کی آڈیو ہے، اور اس کے علاوہ دیگر 2 ججز کا بھی آڈیوز میں ذکر ہے، لہٰذا یہ مناسب ہوگا کہ وہ اس کیس کو نہ سنیں۔ تاہم اس موقع کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس میں کوئی یہ قانونی جواز نہیں دیا گیا بلکہ اس میں محض یہ آڈیوز لیک کر کے اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب چیف جسٹس جو ہے یا ججز جو ہیں وہ الگ ہو جائیں، اس میں آپ کو قانونی جواز کے پیش کرنا ہوگا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے۔ تو چیف جسٹس نے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے یہ معاملہ بنیادی طور کے اوپر عدلیہ کی آزادی سے جڑا ہے کہ عدالت کی جو چیف جسٹس ہیں ان کو بائی پاس کر کے وفاقی حکومت پک اینڈ چوز کر کے کیسے ججز پر مشتمل ایک انکوائری کمیشن تشکیل دے سکتی ہے، اور چیف جسٹس کا جو ایک آئینی عہدہ ہے اس کو بائی پاس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اٹارنی جنرل نے کہا کہ کیونکہ چیف جسٹس کا اپنا اس میں ایک ریلیشن تھا اس پورے معاملے میں، لہٰذا مناسب یہ سمجھا گیا کہ وہ اس میں نہ آئے، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے لہٰذا اس میں انکوائری کمیشن وفاقی حکومت نے تشکیل دیا۔ تاہم اس میں جسٹس منیب اختر نے اہم سوالات اٹھائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ کیا یہ آڈیوز درست ہیں یا نہیں ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کا موقف ہے کہ یہ آڈیوز کی تصدیق ہونا باقی ہے کہ کیا یہ درست ہیں یا نہیں، اور اسی مقصد کے لیے انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے کہ پہلے پورا ایک کیمپین چلائی گئی، ایک بات کی گئی، ایک آڈیوز جاری کی گئی، پھر اس پر پریس کانفرنسز ہوئی اور ایک مکمل طور کے اوپر کیمپین چلا کے ہراس کر کے، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کی تحقیق بھی کروا لینی چاہیے کہ کیا یہ درست ہیں بھی یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا خوب انصاف کیا ہے وفاقی حکومت نے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کے اوپر ہم نے تفصیلی دلائل سن لیے ہیں، کیونکہ اٹارنی جنرل کا تمام تر جو آرگومنٹس تھے وہ یہی تھے کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے اس میں مناسب ہے کہ تینوں ججز کیس نہ سنیں۔ تاہم جو چیف جسٹس تھے اور ساتھ میں جسٹس منیب اختر تھے، ان کے ریمارکس میں بارہا یہ کہا انہوں نے کہ یہ بادی النظر میں ایسی قانونی جواز نہیں ہے بلکہ یہ صرف آپ کی ایک اختراع ہے، اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یوں تو آپ پھر ہر جج کے اوپر اس کے سے متعلق کوئی آڈیوز جوڑ لیں، اس کو لیک کر دیں، اس کے اوپر ایک کیمپین کریں، اور کیمپین کے بعد اس جج کو کہیں کہ آپ کیس نہ سنیں۔ عامر، یہ جو وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس تھی اس سے جڑا کیا وہ مکالمہ تھا جب کہا گیا کہ بہتر ہوتا کہ یہ وزیر ان سے استعفیٰ لے جاتا، یہ مستعفی ہو جاتے؟ جی بالکل، یہ جسٹس منیب اختر نے کہا، انہوں نے کہا کہ ایک کابینہ کے جو رکن ہیں انہوں نے اس پر پریس کانفرنس بھی کر دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ آڈیوز آ گئی ہیں، تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہوگی، وفاقی حکومت کا یہ موقف نہیں ہے۔ وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ ابھی بھی مبینہ آڈیوز ہیں اور ان کی تصدیق ہونا ضروری ہے، اور اسی مقصد کے لیے حقائق کی تلاش کے لیے آڈیو کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ تاہم اس موقع پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ کتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا گیا وفاقی وزیر داخلہ کی طرف سے کہ انہوں نے ان تصدیق کیے بغیر ہی ایک آڈیو آئی، اور آڈیو ایک خاص ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جہاں سے آڈیوز آتی ہیں، نہ تو ان کی کوئی تصدیق کر رہا ہے، نہ کوئی اس بات کی کھوج لگا رہا ہے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کر رہا ہے، ان کو لیک کون کر رہا ہے، یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کہاں سے ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کی کھوج لگائے بغیر ہی وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر دی اور وزیر داخلہ نے الزامات عائد کر دیے، اور اب وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس کی تصدیق بھی کر لینی چاہیے۔ اس موقع پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ کتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، کیوں نہ اس موقع کے اوپر یا تو وزیر داخلہ کو فارغ کر دینا چاہیے تھا یا انہیں خود مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، یہ کہا جسٹس منیب اختر نے۔ اور تمام تر پروسیڈنگز میں ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے آڈیوز کا، اس کی اگر وفاقی حکومت نیک نیتی سے اس کی کھوج لگانا چاہتی تھی تو
اس سے پہلے یہ جو پوری پریس کانفرنسز کر کے الزامات عائد کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ کسی نے یہ بیان دے دیا یہ بیان دے دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم جی بات پوری کیجیے۔ جی، اختتام پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور ہم اس کے اوپر مناسب حکم جاری کریں گے۔ عباسی صاحب یہ بتائیں، یہ شامی صاحب اب جو فیصلہ طلب نقطہ ہے اس پٹیشن کا وہ کیا ہے؟ شامی صاحب، یہ بنیادی طور کے اوپر مین جو کیس تھا وہ تو اس انکوائری کمیشن کی تشکیل کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس میں جو سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں وہ بھی پٹیشنر ہیں، ساتھ میں سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں جن کو نوٹس بھی آیا تھا کمیشن سے، وہ بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انکوائری کمیشن کی جو تشکیل ہے وہ غیر قانونی ہے، اور اس میں جو چیف جسٹس کو بائی پاس کیا گیا، جو انکوائری کمیشن کے حوالے سے فیصلہ دینا ہے سپریم کورٹ نے، ایگزیکٹ، اور پھر آڈیو لیکس پر بھی میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی ریمارکس آ جائیں گے، یا کوئی نہ کوئی آبزرویشن آ جائے گی، یا کوئی نہ کوئی حکم آ جائے گا۔ نہیں، ریمارکس تو آ شامی صاحب جو مین کیس ہے، جو مین کیس تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ انکوائری کمیشن کی جو تشکیل ہے یہ درست نہیں ہے، اس کو چیلنج کیا گیا۔ لیکن اسی کیس میں وفاقی حکومت نے ایک نئی درخواست دائر کر دی، اور جو بینچ کے ججز ہیں جس میں چیف جسٹس ہیں اور دیگر دو ججز پر اعتراض ان کا بینچ میں شامل، ان پر اعتراض کر دیا۔ اب عدالت جو ہے پہلے ان اعتراضات کو ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا انکوائری کمیشن کا کہ وہ درست ہے یا نہیں۔ مین وائل سپریم کورٹ نے آج پھر واضح کر دیا کہ ہم نے انکوائری کمیشن کو پہلے ہی کام سے روک رکھا ہے، لہٰذا وہ سٹے آرڈر بھی برقرار رہے گا، اور پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ججز پر جو اعتراض اچھا، کیا اب گیا دیکھیں اس کے ساتھ پیرالل ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھی ہے نا کہ وہ جو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس کا معاملہ تھا، اس میں جو سماعتیں تھیں وہ بھی تو سماعت کے لیے لگ گئی ہیں، اور اس میں بھی بینچ 3 رکنی ہے۔ جی بالکل جامی صاحب، سپریم کورٹ میں پہلے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون تھا جس میں سپریم کورٹ کے اختیارات بینچوں کی تشکیل کا معاملہ جو ہے، جی بینچوں کی تشکیل کا معاملہ وہ پہلے ہی چیلنج تھا، اس پہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے نہ صرف سٹے آرڈر دے دیا تھا، روک دیا تھا۔ اب 2 ہفتے پہلے جب صدر پاکستان نے باقاعدہ منظوری دے دی اور ایک نیا قانون آ گیا جس میں سپریم کورٹ ریویو آف دی آرڈرز اینڈ دی ججمنٹس ہے، یہ دونوں قانون ہیں تو بہت زیادہ اوور لیپ کرتے ہیں، اور ان دونوں میں اپیل کا اختیار دے دیا گیا تھا، اور اب اس نئے قانون کو بھی چیلنج کر دیا گیا، اور یہ نئی درخواستیں بھی اب کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ لہٰذا اب اس حوالے سے سپریم کورٹ پہلے ہی کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ سٹے آرڈر دے چکی ہے، اب یہ کل نیا قانون جو ہے اس پہ بھی سماعت ہے، اور اس کے اوپر بھی 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، لہٰذا اب دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ بہت قانون شکریہ، یہ 3 رکنی جو بینچ ہے جو کل سماعت کرے گا۔ یہ جو قانون ہے نیا، تو پھر اس کے تحت بینچ بنے گا، یعنی وہ بڑا بینچ ہوگا جو نظر ثانی کی درخواست سن سکے گا، لیکن یہ تو 3 یا رکنی ہے۔ 3 رکنی بینچ ہی اس کا تیا پانچا کر دے گا؟ جی شامی صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو ریویو میں ہے کہ ریویو جو ہوگا یا اپیل ہوگی وہ تو سپریم کورٹ کے قانون کا آرڈرز کے تقاضا تو اگینسٹ یہ ہو گیا نا، قانون میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا، اور یہ قانون معطل بھی نہیں ہوا۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ فریش اپلیکیشن، فریش جو درخواستیں ہیں اب جب یہ قانون فیلڈ میں ہے تو پھر اب بینچ اس کے مطابق بننا چاہیے نا پہلے۔ جی شامی صاحب، وہ کیونکہ اپیل کا حق دیا گیا، اپیل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بینچ سنے گا اس سے بڑا بینچ بنایا جائے گا۔ یہ تو نیا کیس آیا ہے، یہ پہلی دفعہ آیا ہے، یہ پہلی دفعہ درخواستیں دائر ہوئی ہیں، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جی اس قانون کو چیلنج کیا گیا، بالکل بالکل اس قانون کو چیلنج کیا۔ چلیے بہت شکریہ۔